دی ہوا نکل پائے ہوئی جرا بٹھوئے کو دیکھ کے نماز اپنے آپ کو چھل نہ سکے ہی بھکن کو کیا پتا جو 600 سال پرانے نام کو پیر لنگوا کے کلندر نے پہرائی ست رسول کی کیا بات ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ 600 سالہ پرانا نام 600 سالہ پرانا نام چونکہ ایسا فضائل میں صحیح حدیثہ میں گھن گن دے ہیں علماء کرام مفتیان تشریف فرمائیں فضائل دے ضعیف حدیث میں چل جدی رہا دی حدیثہ موجود ہے کہ عرص دراز سے بیٹھو یا نام بہو زہریلا اور روح بھی بھلا پہاڑ کا نام اور پتھریلا نام اونٹی زہر کتنی آئی اور 600 سال پرانا وہ انتظار جا کے محبوب اوسی دیدار کرے سا لیکن ان کو ایک پتہ نہ ہاں کہ گویا عاشق ہے آپ جب میرے کھری ٹکائیے اور ڈانگ مریدہ رہ گے سہر جسم پھیلا رہ گے لیکن شعر نے نہ کھری حلیے نہ جھولی لوڑیے جنہیں محبوب آمد زیارت کرے رہ گے بالآخر ہنچوں کرن حضور کے چہرے دے نبی صبر میں لیما تب کی جا ابا بکر اے ابو بکر جھولی وچ بھی سمائی بیٹھی اجنی ہنچوں میں آئی بیٹھی تو دیکھ تو یا رسول اللہ سونا تلو کوئی بھلا ہے جنہیں ڈانگ بدی مرے دیے نبی صبر میں پیر چاہ سب کو کھری دکھا ان خورشید ملہ کا ترجمہ نبی سے جو لب لئیے بلا پیچھے سہر وان بٹے نہیں گئی ہے کیا بات ہے حضرت صاحب نے کہا تو عشق دکھائے نا ہون تو اسا وٹھوئے دی شکل دیکھ کے نماز سے رکھا تھا بھول ونجو سارے ٹینے دی نکل ونجے ہوا کرت ونجے پھول تو صدیق جے امتحان دے سکتے ہاں قریب قریب سمانے میں تھے کلندر جھلک دکھائی ہے کیا بات ہے جڑا جبل استقامت جرت دا پہاڑ اور جبل استقامت ان کو آنسو گیس ہلا نہیں سکے ربر دے گولیاں کو اٹھا نہیں سکیا ہمیں چل جا رہا گئے گولیاں ان کو پسے نہیں کر سکیا حد تو جانا فیرے کو دیکھ کیا دو اے ستم کر ادھا انہیں آسماں تو تیر آسماں ہم چھیر آسماں کیا بات ہے زندہ باد من سبا نبی شن من سبا نبی شن نبی سے فرمایا جنا کہیں نبی دی گستاخی کرے کوہ کے رکھ دو او چیز رحمت حقدار شاعر آتے جنا پاک نبی دے ہر خواہے ہر سوچ بھی سارنی پوندی ہے جنا صرف پانی تار ہوئے ول بیڑی تارنی پوندی ہے ایک ممتاز نگال ہے کیا دستور ہے یار زمانے دا جنا کتا چھتا تھی ونے ول گولی مارنی پوندی کیا بات ہے کیا بات ہے یہ چھڑی نعرے دی داد نہیں مانگنا چاہتا ایمانی جذبہ ہے حضور دا گستاخ امام جعفر صادق تو پوچھا گئے کہ جنا حضور دا بے ادبہ ہے نبی دا گستاخ ہے اون دنال کیا کیتا وجہ آفر میں کا قلب الاقور جرا کام کریں دو چھچے کتے نال وہ کام کرو نبی دا گستاخ نال کتا تھیا بدو میں چھچا ان کو مارنا ہوئے نہ پچھن دی ضرورت نہ پچھنا دی ضرورت کہ ان کو نہ سیل ہے ڈل ہے پتھر ہے وٹا ہے ہڈی ہے سوٹی ہے بندوق ہے جی میں چھچے کتے کو مار مکایا ہے انہیں گستاخ رسول دی کچھی تے کرتر ملائی کیا بات ہے اور شاعر نے بہت خوبصورت گال سمجھائیے بابے جی انشاءاللہ کلندر دی روح خوش تھی اور اہل ایمان دے ایمان کو تاسکی شاعر آدھے تو وقت دا علم و دین ہوئے کیا بات ہے تو وقت دا علم و دین ہوئے تیرے ہاتھ تیس خنجر ہوئے منہ کھولے نہ گستاخ کوئی تیرے ہر گستاخ کو ڈر ہوئے ان کو مارے پرنم جگ دیکھے بھامے ہوں ملون دا گھر ہوئے گستاخ دا قتل ضروری ہے بھامے وقت دا قبر نہ ہوا کیا بات ہے کیا بات ہے بہت خوب بہت خوب اگر جھلک نظر آئیے نا کلندر تو آئیے کہ جنہیں جبل استقامت تھا بڑے بڑے طاقتہ بھی حضرت کو ہلا نہیں سکیا اور پسے نہیں ہٹا سکیا او آئی صدیق اکبر جے ناگ کو لے پیر بنگوائے تو کھری ہلائی گئی فرح صدیق دا غلام ہا بابا جے گولیاں تے آسو کے سجوی گردر پسے ہٹائی نہیں حتو فرمیندن او حضور دی عزت واسطے محبوب دی عزت دے پارا لیون واسطے میڈا سینہ بھی حاصر اگر دشمن گولے بھی مارے فرمیندن چی بھی کر ونجے دوالا کھائے جیدہ غلامی ثبوت ہے اور میں عرض کرنا چاہنا ہر بندہ دے کہ میں امام حسین کا نوکر ہاں جے تو نوکر بن سے تیرا لکہ بن سی خاتم حسین وہ کی میں ہو دیں کیا بات ہے جیدہ توری ڈن کہاں بنا ہوئے
چہنا دوری ڈنڈکا اپنا بھنگی چرسی شرابی بوتلا دا کپیا مکھا بنے اس سے نہ وفاری جے کو اپنی پرائی بھین بھجائی حق ہم سائی پرنی کواری نکاح بدھی نکاح چھٹی نظر نہ آوے ول نارا مارے میں حسین دا نوکر پہلے منہ تھی بتا کیا بات ہے حسین دا نوکر ہی میں ادھر جے کو گھر وچ ہنالے کو تیرے دی چھاں تے نماز نصیب نہ تھی وے جرا ہیٹر تے گیزر دی سہولت جے سجدے رب کو نہ دے سکے ای بھکن کو کیا پتا کربلا تے ٹبے تے سید نماز کی میں پڑھی کیا بات ہے کیا بات ہے بھاوے کوئی اہل سنت بھاوے کوئی ہے اساں سارے امام حسین دے نوکر ہیں ثبوت نو نوکری کے کو حد جرا بندہ ڈنڈ کا سان نہیں سکتا دوری بھن نہیں سکتا کپی بھکا نہیں سکتا حیا دی اینک پا نہیں سکتا ہی کو حسین دا نوکر کیا بات ہے جرا حق تے سچ نہیں لا سکتا شاعر آدھے حسینی بننا آسان کہیں نہیں ثبوت دے سے بلا منے سا ستم دی سولی تے چڑھ کے جڈا کوئی حق آلے سے تا منے سا کوئی جو سجدہ تو سیر خنجر ادا کرے سے بلا منے سا نادان شکی میں ساج رکھ دے شک مٹے سے تا منے سا کوئی تیرے دعوے کو کی میں مننا تائیں تا سجدہ سرا نہیں کیتا تائیں تا متھا نہیں بھوئے تے کیا حسین ات بھی سجدہ قضا نہیں کیتا کیا بات ہے سمجھے آسان جے والے کئی صحابی دی سیرت پڑھنے ہیں یا کئی جنگ جو مجاہد غازی دی شہید کی سیرت ایویں لگ دے سارے جھل گیا باب خادم اسے رزوی کلندر جو موجود ہے کیا بات ہے کیا بات اسد رب نے بنا امیدہ وابستہ رکھی ہو جیسے جو خدا کرم فرمے سی صلاح الدین ایوبی دی جھلکا سی اور محمود غزنوی دی جھلک یوسف بن تاشفین دی طارق بن زیاد دی اور نالی خالد بن ولید دی فاروق اعظم دی محمد بن قاسم دی لیکن رب کی اپنی تقدیر ہے اور رب دے ہر کام کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوندی ہے بابا جی اگرچہ دنیا تو چلا گئے انہوں نے فرمان ہاں میں دنیا تو ٹور بھی کیا میں کو قبر چ نظام مصطفیٰ دی تانگ راسی کیا بات ہے کیا بات کہہ دی نظام مصطفیٰ یہ پتہ کیا ہوندے نظام مصطفیٰ نظام مصطفیٰ دا معنی ہے کہ ایسی حکومت کرو تو ہر فیصلہ قرآن اور حدیث سے مطابق ہو کیا بات جو بھی قانون بڑھاؤ انگریز جا کتابہ پڑھ کے قانون نہ بڑھاؤ رب دے قرآن کو پڑھ کے قانون بڑھاؤ کیا بات قرآن پاک سبارات 6 سبارت 11واں رکوع سورہ المائدہ اودے 6ویں رکوع دی آخری آیت بلکہ 7ویں رکوع دی آخری آیت نمبر 50 قرآن دے آفا حکم الجاہلیت یبغون لفظی ترجمہ کوئی تعصب حسد نہیں قرآن دے اجن بھی وہ لوگ جاہلیں دی حکومت کو بلے دے ودے آفا حکم الجاہلیت یبغون کیا اجن بھی وہ لوگ جاہلیت دی حکومت کو بلے دے ودے فمن احسن من اللہ حکما رب دے قرآن دی حکومت تو ود تکڑی حکومت کہیں بھی ہے کیا بات ہے یہ قومی شوکنون یہ گال او کو سمجھا سی جڑی قوم ایمان مضبوط ہو سی اسا چاہنے عمران رہوے کوئی سیاسی پارٹی رہوے لیکن فیصلہ ہی کرو جی میں قرآن آگے نبی صحیح کو رب نے فرمائے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ پنجواں سپارہ قرآن دا اور اُدا 13واں رکوع پہلی آیت رب فرماتے محبوبہ اسا تہاڈو قرآن بھیجے لہذا فیصلہ جڑا کرائے میرے قرآن کو پڑھ کے کرائے شریف میں جی میں آکا حکومت ہوئے جے نبی سے حکومت کرن قرآن دے مطابق تے ساڈا رونی آدھا اسا غلام جو ہیں ساری حکومت بھی قرآن دے مطابق ہونی چاہیے جتنے لوگ دعوے پہ کریں نہ سی فلاں کر دے سو بھینگ کر دے سو کچھ بھی نہیں تھی ظلم مقسی والے جب انہیں اپنے برائے دی پہچان چھوڑ دو اے نہ کہ ووٹر ہے سپورٹر ہے کوئی ہے جڑا مجرم لٹک جاؤ جینا بھی مجرم ہے قرآن پاک سپارہ 5واں رکوع 17واں سورہ النساء رکوع 1 آیت نمبر 135 قرآن دے بلو علا انفسکم ابل فالدین والاقربین این یکن غنیشن و فقیرن فاللہ اولا بہما قرآن دے حق سچ این لا ہمیں اپنے آپ کو ڈھکوا نہ پوی ڈھکوا پر میں رب پتہ چی میں حقال بن دی حق ہوئے علا کیا بات اگر قصور دینا تے اپنے آپ کو ڈھک ابل فالدین ایک بسو موچی ہے بولی ہے چڑھویا ہے دوجے بسو سکا تیرا پیو ہے قصور موچی دے تے ہو کو ڈھک قصور پیو دا ہی تے میں رب پتہ ہی کو ڈھک ادھر متفق کی بھی گال نہ لیا کوئی نہ سمجھئے بلکہ میں روڑا چا پڑھا نا ساری گال سمجھ آوے سے چلوں تا کافی ٹائم لگ بھی شاعرات کرسی منصر کریں جے عطا تھی بوئی کرسی منصر کریں جے عطا تھی بوئی سب سیانا یا گال ہے قطارج کھڑا فوج ہوندن جتھا جرم تھی دن
تھا کوئی ادنا یا اعلی قطارت کھڑا اے سفارش میں کینسر بیماری ہی بھی کوئی گورا یا کالے قطارت کھڑا حق برابر دلے تھی سرادی خدا ہمیں بھڑویا یا سالہ قطارت کھڑا ایک وعدن نظام مصطفیٰ ایک وعدن نظام مصطفیٰ شاعرہ دے بادشاہ اپنی کرسی بچاون کی دے فیدہ چیندہ ہی لاٹھی دی شاری کروں اے حشر دے جہاڑے عدالت تیسی کون بشر دے خدا دی کہاری کروں کیا بات ہے صدیق اکبر دے پہلا جملہ میں کو یاد ہے غور نال آپ جنہیں بادشاہ بنیں نا امیر المومنین بنیں خلیفۃ الرسول بنیں تو پہلا خطبہ رہتے جملے آن یا ایوہ الناس انی ولیت هذا الامر فانا له کارہن فرمایا مارکا بوجھ ڈھے سردہ ہے بار باری ہے تو سمیں کچھ چوائے کہ بادشاہ بنے ان میری گالے سنو پہلی گال فرمایا اتیونی ان اطاعت اللہ و رسولہ فرمایا اگر میں ابو بکر رب رسول دی مننا تا میری منع ہے اگر میں رب رسول دی نہ مننا مسلح چاہ گنا ہے ممبر ہٹا گنا ہے کرسی کھاس گنا ہے یہ سبھی میرے خیال ہے تاں لوگ آدھنے کے مطلب ہے کہ سن او کھیلنا جنہیں کو قرآن دی سمجھ ہی نہ ہو گئے سیانے بندے بھیجو جنہیں قرآن و سنت کو جان دیں ہمیں تمہارے علاقے دا کوئی ہے پیا اساں ہر نیک بندے نال جڑا حضور دی شریعت سے نفاذ دی کوشش کرے نظام مصطفیٰ کے نہ ہو مقصد ہے کہ جڑا بھی فیصلہ دے انگریز دی کتاب کو دیکھتے نہ ہو رب تو قرآن دی عظیم کتاب کو دیکھ کے کیا بات ہے صدیق اکبر کا جملہ کیا ہے لا تطیعونی ان عصیت اللہ و رسولہ اگر میں ابو بکر رب رسول دی نافرمانی کرا مسلح چھک گنا ہے ممبر تو ہٹا گنا ہے کرسی چاہ گنا ہے اول تک میری منع ہے جب تک میں رب رسول دی مننا بسا اتنی بڑی شان والا ابو بکر صدیق اجن تو تلے نہ ودیو کہہ جا انہیں امتحان کے اندر سخاوت کر آخری جملہ اجازت نبی سے فرمائے مال احد اندنا جت الا وقد کافینا صحیح بخاری جلد اول 516 والمشکات جلد ثانی 555 نبی سے فرمائے چاہیں سارے دین تے جتنی احسان لائے اسہار کے دا احسان لائے تے جڑا احسان صدیق اکبر میں نبی تے دین تے لائے وہ قیامت تک واسطے کھڑ گئے کیا بات ہے اسہار کے دا احسان لہائی میں دوں پر صدیق جڑا میں نبی دے دین دے لائے احسان فرمائے وہ دا احسان ہے پیا یو کافع اللہ و یوم القیامہ خدا جڑا قیامت دے سچ ابھرے سی تو مخلوق کو حساب دا آغاز کرے سی حضور فرمائے میں نبی آدھا باقی سارے دیونے تاروں سے صدیق گھنڑ آ رہا ہو سی رب این احسان دا بدلے کو آپ عطا کرے سی اللہ رب العزت بارگاہ میں تو ہے اللہ عاشق صادق حضور دے دیوان مستان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات دا صدقہ اللہ ادارے کو عروج عطا فرماوے ترقی عطا فرماوے جنہاں نے فیض محمد عارف صاحب نے عطیہ کچھ زمین دا کیتے کچھ مفتی صاحب نے بھی خرید کیتے سمجھو ایک باغ لگدا پہ حضور دے دین دے واسطے اللہ کو قیامت تک پھلدا پھلدا رکھے اور انہاں کول فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرماوے بس میرے خیال ہے جی کیا ہے کیا نماز میں جماعت کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں عرض اہل سنت و جماعت حنفی ہے پہ امام دے پچھو مقتدی 5 چیزاں نہیں پڑھ سکتا باقی جو کچھ ہے مقتدی پڑھ سی 5 چیزاں امام دے پچھو مقتدی کو پڑھن دی اجازت مقتدی امام دے پچھو اعوذ باللہ کہنا پڑھ سی بسم اللہ بھی الحمدللہ رب العالمین والدعالین تک یہ بھی کہنا پڑھ سی قل واللہ بھی کہنا پڑھ سی سمی اللہ لمن حمدہ بھی کہنا پڑھ سی امام دے پچھو مقتدی کتنا چیزاں کہنا پڑھ سی 5 اعوذ باللہ بسم اللہ الحمد قل واللہ سمی اللہ لمن حمدہ قراءۃ الامام قراءۃ المقتدی نبی سے فرمائے امام دا پڑھن مقتدی واسطے کافی ہے والنامہ سپارہ قرآن دا اوندا 14واں رکوع سورہ اعراف دا رکوع 24 آیت نمبر غالباً 201 نوے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ جے ویلے قرآن پڑھیا ونجے چپ تھی کہ تساں قرآن کو سنو خاموشی نال تاکہ تمہارے تے خدا دا رحم نازل تھی ماشاءاللہ خطیب ملتمس خطیب پاکستان مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا قاری منیر احمد